صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ ولا آخر بلا آخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین واجزت الناطقین اوہام الواصفین الذی ابتدع بقدرتہ خلق ابتداء مقترحم علی مشیت اقترام ثم سلک بہم طریق ارادت وبعثہم علی سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب الابد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسکت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. وَلَعنَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ من یوم ظلم ملا یوم الدین. اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاحب لک غلاما زکیا. صلوات. ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت صلی اللہ. دعا گو ہوں پروردگار عالم بانیان کا انتظام و انصرام مخدوم بابا سید محمود الحسن جعفری صاحب اور ان کے پسران سید اسد عباس جعفری اور علی حیدر جعفری کے مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے رفقا جو ان کے ساتھ دام درہم سخن معاونت فرما رہے ہیں پروردگار ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سارے آمین کہا کریں. دعاؤں کی مقبولیت کی جگہ ہے. پروردگار عالم آپ تمام احباب کا اس فرش عزا پہ تشریف لانا مخدومہ عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا کر رہا ہوں پروردگار جو بیمار ہے اس ذکر کے صدقے میں اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. پروردگار ہماری ایک ہی دعا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اوان و انصار میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اجازت ہے بابا جی؟ اجازت ہے. میرے بزرگ تشریف فرمائے. پہلی دفعہ آپ کے بارگاہ میں تشریف آوری کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن بالکل بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پہلی دفعہ مجلس پڑھ رہا ہوں. اس وقت سرنامہ بیان میں نے سورہ مریم کی آیتوں کو تلاوت فرمایا. ذرا سی دیر کی زحمت آپ کے لیے ہوگی. دلوں پہ نقش کر لیجئے گا ترجمہ تاکہ بات آسان ہو جائے. آواز توحید آ رہی ہے. میں قرآن سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں. روایت میں مسئلہ ہوتا ہے کہ راوی سچا ہے کہ جھوٹا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ.
حدیث میں بات یہ کی جاتی ہے کہ حدیث کی سند ضعیف بھی ہو سکتی ہے، راوی پہ کسی بات کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کلام باری تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جس پہ 73 فرقوں کا اجماع ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ترجمہ کرنے لگا ہوں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا روح کو بشر کی صورت میں مریم کے پاس۔ توجہ فرمائیے گا، اب توجہ، بس اتنا بولتے آئیے گا، بات آسان ہو جائے گی بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ میں نے بھیجا روح کو بشر کی صورت میں مریم کے پاس۔ ذرا سی بات آسان کرنے کے لیے میں بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو سورہ مریم کا، کہ جناب مریم کی والدہ کا نام ہے جناب حنا۔ میرا بڑا باشعور مجمع میرے سامنے، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے، مجھے پتہ ہے بات آسانی سے آپ کے دل میں اتر جائے گی بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ جناب حنا جناب مریم کی والدہ کا نام ہے۔ بزرگوں نے اگر سنا بھی ہوگا تو میں ان سے صرف دعا لینے کے لیے آیا ہوں، میرے آگے جتنے نوجوان بیٹھے میں ان کے لیے پڑھنے آتا ہوں۔ جناب حنا نے منت مانی، پروردگار جو بچہ میرے بطن میں ہے، میرے صدف میں ہے، میں اسے تیری نظر کرتی ہوں۔ ماں کو نہیں پتا کہ صدف اطہر میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ ذرا سی تمہید ہے، خدا کی قسم میری نگاہ آخری آدمی تک ہے، اور میں جہاں سفر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ چل پڑے تو خدا کی قسم بارگاہ شاہ نجف میں پہنچ جائیں گے۔ ایک جملہ میں آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، اسی کے لیے تھوڑی سی تمہید ہے بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، یاد رکھیے گا اسد بھائی۔ تو اب جب بچہ دنیا میں آیا تو لڑکے کی جگہ لڑکی تھی، لڑکا نہیں ہوا۔ تو اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کس طریقے سے اب بچی کو اللہ کے گھر کی نظر کرنا ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب منت تو پوری ہوگی، لڑکا ہو یا لڑکی، لیکن اللہ کے گھر کی نظر کر دیا جائے۔ تو پہلا سوال قبلہ یہ اٹھا کہ کون ہے جو مریم کی کفالت کرے۔ کفالت یعنی مریم کو پالے کون، سوال اٹھا۔ تو اس وقت کے راہب جو اپنے قلموں سے توریت لکھا کرتے تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ تو متقی کوئی ہے ہی نہیں، ہم مریم کی کفالت کریں گے۔ آواز توحید آئی، زکریہ اس وقت کے نبی ہیں، ان پہ وحی ہوئی کہ زکریہ ان سے کہہ دو ایسے نہیں کفالت ہوتی، جن قلموں سے یہ توریت لکھتے ہیں انہیں دریا میں ڈال دیں۔ قلم کا تو پتہ ہے نا، میرے بزرگوں کو تو پتہ ہے، بچے اب ظاہر ہے اب جدید زمانہ آ گیا، کاغذ قلم کی جگہ اب کاپی پینسل استعمال ہوتی ہے، بول پین استعمال ہوتا ہے۔ پہلے قلم تختیوں پہ چلتے تھے، سرکنڈے کا قلم، کانے کا قلم بنا ہوتا تھا۔ کانے کا قلم دریا میں ڈال دو، جس کا قلم سطح آب پہ رہ جائے گا وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ میں تو یار خدا کی قسم آپ کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کا قلم، جس کا قلم سطح آب پہ رہے گا وہی مریم کی کفالت۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ قلم ہے لکڑی کا، اور لکڑی کبھی ڈوبتی نہیں ہے، لیکن جملہ کہہ دوں اللہ چاہے تو لکڑی بھی ڈوب جاتی ہے۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ اللہ چاہے تو لکڑی بھی ڈوب جاتی ہے۔ سب کے قلم ڈوب گئے، جناب زکریا کا قلم سطح آب پہ رہا۔ وقت کا نبی ہے، مریم کی کفالت کی ذمہ داری اللہ ایک نبی کے سپرد کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یاد رکھنا اس سے ایک معصوم نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ جملہ تو اب کہنا ہے، جس معصوم نبی کی ماں کی کفالت اللہ کسی غیر خیرے کے حوالے نہیں کرتا، اپنے محبوب کو کافر کے حوالے کر دے گا۔ مل کے بولو سارے حیدری۔
اپنے محبوب کو کسی کافر کے، یہ انتظام قدرت ہے۔ اس نے کہا زکریا تو کفالت کرے گا۔ جناب زکریا کا قلم سطح آپ پہ رہا۔ اب ہوا کیا؟ جناب زکریا نے بیت المقدس، اسے کہتے ہیں خطیرۃ المحاریب، سجدہ گزاروں کی جگہ، سجدوں کی جگہ، محراب کی جمع ہے محاریب، خطیرۃ المحاریب، اس میں ایک حجرہ بنایا گیا۔ اب اس حجرے میں رہتی ہیں جناب مریم۔ کبھی کبھی زکریا آتے اور دروازہ کھولتے تو دیکھتے کہ دسترخوان سامنے لگا ہوا ہے۔ مریم کھانا کہاں سے آیا؟ آواز آتی من عند ربک، میں نے یہ کھانا اپنے پروردگار کی طرف سے پایا۔ ہاتھ جوڑ کے ایک جناب مریم کی بارگاہ میں، اولی العزم پیغمبر کی ماں ہے، بطول بی بی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا، پھر طہارت کی سند دی، پھر مصطفیٰ کیا۔ دوہری مصطفیت ہے، دوہری مصطفیت ہے، طہارت کی سند بھی ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہیں میں نے اپنے پروردگار کی طرف سے، میں جناب مریم کی بارگاہ میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مریم اے بی بی، اے اولی العزم پیغمبر کی والدہ، اے بطول بی بی، آپ کے لیے کھانا اترتا رہا، تب تک اترا، توجہ کیجئے گا، تب تک اترا جب تک عیسیٰ دنیا میں نہیں آئے، تب تک اترا جب تک عیسیٰ دنیا میں نہیں آئے۔ لیکن جب عیسیٰ دنیا میں آئے تو اللہ نے کہا مریم یہ کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، یہیں سے خوشے اتریں گے، کھجوریں اتریں گی، انہیں کھا لینا، وہی تمہاری غذا ہے۔ اللہ آج اتار دیتا، آواز آتی جس کے لیے اتار رہا تھا وہ آ گیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے صرف التجا یہ کرنا چاہتا ہوں، مریم بی بی بطول پاک صحیح، پاک بی بی صحیح، بطول صحیح، اترتا ہوا کھانا آیا ہے، کیونکہ یہاں والوں کی ضرورت ہے کھانا، اس لیے اترا ہے۔ اب کیا تقابل ہو مریم اور فاطمہ کا؟ مریم کے لیے اترتا ہوا کھانا آیا ہے کیونکہ یہاں کی ضرورت کھانا ہے، وہاں والوں کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ زہرا کا دسترخوان وہ ہے جو یہاں کا کھانا وہاں جاتا ہے۔ اچھا رکیے، آپ کے مزاج سے میں واقف ہو گیا ہوں، دو جملوں میں تو میں پھر آیت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ وہ یہاں کے جائیے مفسروں سے پوچھئے، ایک دن مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن اسیر آیا، تینوں جب آئے ہیں ان کو نہ پہلے مدینے میں کبھی دیکھا گیا نہ کبھی بعد میں دیکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے سب نے لکھا وہ یہاں کے تھے ہی نہیں، وہ تو عرشی تھے جو اس کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ تو آواز آئے گی، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اے عرشیو تمہیں کیا ضرورت، تم تو کھانے پینے کی احتیاج ہی نہیں رکھتے، تمہیں تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اس دروازے پہ مانگنے کیوں آئے ہو؟ تو آواز آئے گی احمد حسن تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے جب ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم اس دروازے سے مانگ رہے ہیں تو تم کس کھیت کی مول۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ ابھی تو تمہید کر رہا ہوں، اپنے بیان تک آنے کے لیے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کی تمہید کر رہا ہوں۔ تو اب اس پرائیویٹ پراپرٹی میں جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جبریل کو بھیجا، جبریل آیا بشر کی صورت میں، جناب مریم نے آواز دی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ جب بشر کو دیکھا تو کہا میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں رحمان کی۔
اس نے کہا مریم گھبراؤ نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ لأحب لک غلاما زکیہ، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ بڑا لطیف جملہ، میرا زیرک مجمع میرے سامنے بیٹھا، قدر کیجیے گا جملے کی۔ جبریل مریم کو بیٹا دینے آیا ہے عیسیٰ جیسا۔ نہ مولوی پریشان ہوا، نہ مفسر کو تکلیف ہوئی، نہ کسی راوی کی رگ پھڑکی، نہ کسی توحید پرست کے حلق میں ہاتھ آیا۔ میں نے ہے جملہ بڑا قیمتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑا، کہیں شرک کا مجھے شائبہ نظر نہیں آیا۔ ہر مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا بِإِذْنِ الٰہی جبریل دینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کو اجازت دیتا ہے، جب وہ اجازت دے دیتا ہے تو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی کو بھی بیٹا دے سکتے ہیں۔ جبریل بیٹا دے، مولوی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ میں کہوں حسین نے 7 بیٹے راہب کو دیے، جھولا جھلانے والا بیٹا دے تو مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں بولو، ساتھ بولنا ہے، بولو، اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے، سردی ہے۔ دعا فرماتے رہیے گا، بزرگ تشریف فرما میرے۔ لأحب لک غلاما زکیہ، میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب مریم نے پلٹ کے کہا مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آواز آئی من یہ مریم، یہ امر الہی ہے۔ تو مجھے قرآن مجید میں ایک خلقت کا طریقہ نظر آیا کہ اللہ اپنے امر سے بھی خلق کرتا ہے۔ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ میرے ناقص سے علم کے مطابق میں بڑا ادنا سا طالب علم ہوں اس دروازے کا، لیکن دروازہ بڑا ہے۔ مجھے مالکوں کی خیرات پہ ناز ہے، اس لیے میں وہ خیرات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جناب مریم نے کہا مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے جس سے اللہ خلق کرتا ہے۔ تو قرآن نے آواز دی ہاں، ہم انسان کو بتدریج عمل میں لاتے ہیں، بتدریج خلق کرتے ہیں۔ فطرت تدریج کے ساتھ خلق کرتی ہے، یعنی قرآن بتا رہا ہے پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر خون، پھر اس کے بعد ہڈیاں، پھر گوشت۔ اچھا چلیے چھوڑیے، میں بات آسان کرتا ہوں۔ لالا موسیٰ کا غیرت مند غیور مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے، میں آپ کے حوالے جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے کسی کی شادی ہو، مثال دے رہا ہوں، ممبر پہ ہوں، اس سے زیادہ احتیاط نہیں برت سکتا، اور اس کے گھر شادی ہو کہ دلہن آئے اور کچھ دن گزرے اور بچہ دنیا میں آ جائے، تو سب کا سوال اٹھے گا اس کی غیرت پہ۔ آپ لاکھ چلا چلا کے مر جائیے کہ یہ قدرت خدا ہے، یہ قدرت الہی ہے، وہ کہیں گے احمق ہو گئے ہیں۔ قدرت الہی اپنی جگہ ہے، لیکن فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ عمل پورا ہونا چاہیے۔ جتنی مدت انسان کی خلقت کی اللہ نے رکھی ہے اتنی ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ تیری خلقت اور ہے۔ معصوم کے لیے اللہ کہہ رہا میں امر کر رہا ہوں، امر کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا، ادھر اس نے کہا اور ہو گیا۔ یہ 2 طریقے قرآن میں سمجھ آئے۔ تیسرا ایک اور طریقہ سن لیجئے جو قرآن میں ہے خلقت کا، وہ ہے، بات مشکل تو نہیں ہوگی؟ تیسرا طریقہ قرآن مجید میں خلقت کا وہ ہے جو اس نے آدم کے لیے رکھا۔ آدم کے لیے ایک طریقہ رکھا، آدم کے لیے جو طریقہ رکھا، اس نے مٹی منگائی، اسے گندوایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندا، اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندا، گوندنے کے بعد مجسمہ بنا دیا، مجسمہ بنا کے ڈال دیا، راہ گزر میں ڈال دیا، فرشتے آتے جاتے تھے۔
تو پتہ چلا فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا تھا اس وقت تک آدم کا پتلا راستے میں پڑا ہوا تھا جہاں سے ملائکہ گزرتے تھے، اس وقت تک سجدے کے لائق نہیں ہوا تھا۔ ہوا کب؟ وَإِذَا سَوَّيْتُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو پھر تم سارے سجدے میں چلے جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روح جائے گی تو سجدہ ہوگا، روح کی وجہ سے مجسمہ جو ہے وہ لائق سجدہ ہو گیا، روح کی وجہ سے قابل سجدہ ہو گیا۔ بات صاف ہے نا؟ جائیے عالم اسلام اس بات پہ متفق ہے، 73 فرقے، یہ مرضی معبود ہے، جب چاہے جدھر قبلہ کروا دے۔ سجدہ آدم کو نہیں ہو رہا تھا، آدم کو اللہ نے قبلہ بنایا تھا، آدم قبلہ تھے اس وقت، ملائکہ کے لیے سجدہ اس وقت ہوا جب روح داخل ہوئی، تو فیصلہ ہو گیا نا، قبلہ اس وقت بنتا ہے جب اس میں روح آ جاتی ہے، اس کی مرضی وہ بیت المقدس کو سجدہ کر، بیت المقدس کی طرف سجدہ کروائے۔ یاد رکھیے گا، کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، کعبے کی طرف سجدہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی دقیق سی بحث میں نے اس وقت چھیڑ دی ہے، لیکن میں کیا کروں، مشکل کی کشا کے صدقے میں آسان ہو جائے گی بات۔ کعبے کی طرف سجدہ ہوتا ہے، کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آدم کی طرف سجدہ ہو رہا تھا، آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو پتہ کیسے، توجہ، پتہ کیسے چلے کہ کس وقت لائق سجدہ ہوئے؟ کہا جب روح داخل ہوئی تو اس وقت لائق سجدہ ہوئے، یعنی پتہ چلا قبلے بدلتے آئے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے جدھر چاہے وہ رخ کروا کے سجدہ کروا سکتا ہے۔ اس نے آدم کی طرف سجدہ کروایا، اس نے بیت المقدس کی طرف سجدہ کروایا، کعبے کی طرف بھی اس وقت سجدہ ہوا جب 13 رجب کو روح آئی۔ روح کعبہ بن کے جب علی کعبے میں اترے، اس وقت لائق سجدہ ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب یہاں رکیے، تاریخ نے آواز دی، مفسروں نے آواز دی کہ اس وقت وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور وہ بیٹا دینے کے لیے آیا۔ تو ایسے میں جناب مریم نے اس سے کہا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا یہ امر الہی ہے۔ ایک اور آیت پڑھوں، جناب سارہ کے سلسلے کی آیت ہے۔ جب جناب سارہ اور جناب ابراہیم 100 برس سے اوپر کے جناب ابراہیم، اور تمنا ہوئی کہ پروردگار مجھے بیٹا عطا کر، تو فرشتہ بیٹا دینے کے لیے آیا، بشارت دینے کے لیے آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس وقت جناب سارہ نے کہا ہاذا بالی شیخہ، میرا مرد اس عمر سے گزر گیا ہے، اور انی عجوز، میں عاجز ہوں اس عمر سے کہ جب کسی کے یہاں بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو پلٹ کے قرآن نے آواز دی اتعجبین امر اللہ، سارہ کیا اللہ کے امر میں تعجب کرتی ہو؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر الہی جب چاہے ہو جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے صرف اتنا کہنا، اگر پہنچ گئے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ یاد رکھیے گا، پبلک پراپرٹی نہیں تھی، جناب مریم کی پرائیویٹ پراپرٹی تھی، جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی فرشتہ بغیر اجازت کے داخل ہو گیا۔ بس یہی فرق ہے مریم اور فاطمہ میں، وہاں بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے، لیکن چادر تطہیر کے باہر رک کے کہتا ہے کیا میں آ جاؤں؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ منزلوں کو ترتیب سے اپنے دماغ میں بٹھاتے چلیے گا، بہت اہم نتیجہ آپ کے حوالے۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ وہاں رک کے پوچھ رہا ہے، اس کو پتا ہے یہ میری حد ہے، یہاں بغیر اجازت نہیں جا سکتا، یہاں بغیر اجازت نہیں جا سکتا۔ اور آگے بڑھیے، اور اس کے بعد توجہ، 12ویں امام کی غیبت کا زمانہ
آغاز ہو گیا ہے۔ اب جب آپ چاہیں گے، میں اپنے گھر مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، جب آپ چاہیں گے تبھی ممبر چھوڑوں گا، نہ رٹ کے بیٹھا ہوں، جتنی دیر آپ بولتے رہیں گے اتنی دیر میں بولتا رہوں گا۔ 12ویں سرکار کی غیبت کا دور آغاز ہو گیا، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا، بھرے ہوئے دربار میں بحث چھڑ گئی کہ مریم افضل ہیں کہ فاطمہ۔ میں نے ساری تمہید ان لفظوں کے لیے کی ہے۔ بادشاہ نے درباری مولویوں کی طرف دیکھ کے کہا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ 2 دن کا وقت دے۔ اس نے کہا 2 دن کا وقت صحیح، جاؤ۔ 2 دن کا وقت لے کے درباری مولوی جب واپس پلٹے، انہوں نے کہا ہاں جی دلیل لائے ہو کوئی؟ اعتراض یہ ہوا تھا کہ وہ جو آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مریم افضل ہیں، ہم تمہارے قرآن سے ثابت کریں گے۔ درباری مولویوں نے کہا کہ بادشاہ بات تو یہ سچی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی دلیل اور کوئی جواز ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلا تو دلیل اور جواز یہ کہ بادشاہ جناب مریم کے نام پہ اللہ نے سورہ رکھا ہے، جناب فاطمہ کے نام پہ سورہ نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا دوسری دلیل، انہوں نے کہا دوسری دلیل یہ ہے کہ یاد ہے نا میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب مریم کے لیے آواز دی قرآن نے یا مریم ان اللہ استفا کے و طہر کے وصطفیٰ کے علی نساء، لفظ طہر کا لفظ جناب مریم کے لیے آیا، جناب فاطمہ کے لیے نہیں آیا۔ کا تیسری دلیل یہ ہے کہ جناب مریم، توجہ، جناب مریم وہ بی بی ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار یہ کہہ رہا ہے، توجہ، پروردگار نے پورا سورہ ہی مریم کی شان میں اتار دیا۔ تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ جناب مریم، اور تیسرا جواز انہوں نے یہ کہا کہ جناب مریم کا بیٹا معصوم ہے۔ فیصلہ ہو جائے گا، خدا کی قسم میں جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد، یاد رکھیے گا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، دلیل تم نے جو دی ہے وہ دلیل تو بالکل قابل قبول ہے، اب کیا کیا جائے؟ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ایسے ٹھنڈی ٹھنڈی صلواتوں میں کیسے سنیں گے؟ ذاکر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوا، بادشاہ نے کہا بھائی قابل قبول تم نے عذر پیش کیے ہیں، اب کون جواب دے؟ بس یہ ہونا تھا کہ ایسے میں آپ توجہ میری طرف رکھیں، ایسے میں علی کا چاہنے والا آگے بڑھا جس کے دل میں علی کی محبت و ولایت جاگتی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ رک جا، تیرے درباری مولوی غلط کہہ رہے ہیں، میرے پاس قرآن سے ہی دلیل ہیں عظمت فاطمہ زہرا میں۔ اس نے تلوار کو بے نیام کیا، کہنے لگا اگر جواب نہ دے سکا تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا موت سے وہ گھبراتا ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد ملاقات علی سے ہی ہوتی ہے۔ کیا کہیں؟ تو تاریخ نے لکھا کہ اس نے کہا اچھا بتا، وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس نے کہا بادشاہ پہلا سوال تیرے درباری مولویوں نے یہ کیا کہ لفظ طہر کا لفظ جو آیا وہ مریم کے لیے آیا، تو مریم کے لیے 1 دفعہ آیا، میری شہزادی کی شان میں 2 دفعہ اللہ نے استعمال کیا، یطہرکم تطہیرا۔
وہ 2 قدم اور آگے بڑھا تو درباریوں نے روکنے کی کوشش کی. بادشاہ نے کہا اسے آنے دو, یہ کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا سن بادشاہ, مریم کے لیے توجہ, مریم کے لیے ایک دفعہ ایک سورہ اللہ نے قرآن مجید میں اتارا, اور میری شہزادی کونین کے لیے 3 سورے اللہ نے قرآن میں اتارے. کہ کون سا سورہ؟ کہ پہلا سورہ دہر ہے جو شہزادی کونین کی شان میں اترا, دوسرا سورہ کوثر ہے جو شہزادی کونین کی شان میں اترا, تیسرا سورہ قدر ہے جو شہزادی کونین کی شان میں اترا. تو کہنے لگا سن بادشاہ, اگر تو سمجھنا چاہے کہ قدر کیا ہے تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں, بتا تو قدر کسے سمجھتا ہے؟ اس نے کہا تاک راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. کہا اگر کسی سے وہ فوت ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اس نے کہا پھر وہ ساری زندگی پچھتاتا ہے, وہ اگلے سال تیاری کرے, اس کو معلوم پھر بھی نہیں ہوگا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اس نے کہا میرے چھٹے مولا نے کہا ہے اگر کسی کو پتا نہ چل سکے کہ لیلۃ القدر کیا ہے, رات کو سوتے وقت میری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جا, ہر رات لیلۃ القدر ہو. ہر رات لیلۃ القدر ہو جائے گی. یہ تیسری بات. اور اس کے بعد اس نے کہا تیرے درباری میں سمیٹ رہا ہوں بیان کو, اگر توجہ کریں گے تو بات آسان ہوگی. تاریخ نے لکھا کہ اس نے تیسری بات کی کہ بادشاہ تشفی ہوئی یا کچھ اور بیان کروں؟ اس نے کہا زدنی بیانہ, یعنی اور تفصیل بیان کر. اس نے 2 قدم اور آگے بڑھائے, بادشاہ کے سامنے آیا, سینے سے سینہ ٹکرایا. اس نے کہا سن, تیرے درباریوں نے کہا کہ مریم کا بیٹا معصوم ہے, ایک معصوم ہے, شہزادی عالم کے 11 بیٹے معصوم ہیں. اور پھر انتظار کر, اس کا بھی بیٹا زندہ ہے, اس کا بھی بیٹا باقی ہے. انتظار کر, جب سورج بجھا دیا جائے گا, سورج میں ایک کھڑکی کھلے گی, اس میں سے عیسیٰ برآمد ہوں گے, زلفیں دوش پہ لہرا رہی ہوں گی, عیسیٰ چلتے ہوئے آئیں گے, بیت المقدس میں نماز کا وقت ہوگا, اور ایسے میں مہدی مڑ کے کہیں گے یبن مریم آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ. وہ کہیں گے فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا. جملہ تو اب کہنا ہے جب 12ویں سے آگے بڑھ کے کوئی نبی اولی العزم پیغمبر نماز نہیں پڑھا سکتا, پہلے سے آگے عرب کا کوئی بھی بدو بڑھ جائے. آ گیا میں منزل تک, ہو گئی گفتگو, بالکل آخری لمحات, 6 منٹ میرے پاس فضائل کے رہ گئے, وہ میں بیان کروں اور منزل سے قریب ہو جاؤں. بس صدقہ محمد والے بیت محمد. کہاں بات رکی تھی؟ چادر کے لیے رکا ہے, اجازت مانگی, آ جاؤں. ہوا یہ کہ رسالت کو ذوف محسوس ہوا. انی اجدو فی بدنی ذوفن, میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. 3 لفظ عربی گرامر میں استعمال ہوتے ہیں جسم کے لیے, بدن, جسم, جسد. رسول نے لفظ استعمال کیا بدنی, جسمی نہیں کہا, جسدی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ وہ زبان تب تک حرکت نہیں کرتی جب تک کہ وحی نہ ہو جائے. تینوں لفظوں کا ترجمہ سنیے اور منزل سے قریب ہو گیا. کہنے لگے پہلا جسد کہتے ہیں, نہیں, جسد اسے کہتے ہیں جس میں روح نہ ہو. اعلان سنا ہے نا آپ نے, فلاں صاحب کا جسد خاکی آخری آرام گاہ کی طرف منتقل کر دیا گیا, پتہ چلا اس میں روح نہیں ہے. جسم کہتے ہیں سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک, اسے کہتے ہیں جسم. بدن کہتے ہیں جس میں سر نہ ہو. رسول نے کہا انی اجدو فی بدنی ذوفن, میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں, دماغ میں نہیں. میں کہہ گیا ہوں جو میں نے کہنا تھا.
میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، دماغ میں نہیں۔ حدیث شاید کئی لوگوں کے لیے نہیں ہو، لیکن میں آپ کے سامنے بلا اتفاق رائے 73 فرقوں کے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ رسول نے کہا میرے بدن میں ضعف ہے، دماغ میں نہیں۔ جس کے دماغ میں ضعف ہو وہ رسول نہیں ہوتا۔ اور اس سے آسان کر دوں، رسول کہہ رہے ہیں یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو بدن کی سر سے ہوتی ہے۔ جس کا سر علی ہو اس کے دماغ میں ضعف نہیں ہوتا، اس کے دماغ میں ضعف نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ عشرے کا عنوان ہے شرح حدیث قصہ۔ صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ چادر دیجئے، زہرا نے چادر دی۔ چادر کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول کا ضعف ختم ہو گیا، رسول نے چادر لی، 5 تن جمع ہو گئے، عرشیوں میں کھلبلی مچی۔ یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ آہستہ آہستہ سنتے چلیے، بات آسان کر رہا ہوں۔ یا رب ومن تحت الکسا، کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل۔ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ ہاتھ جوڑ کے جبرائیل امین سے کہنا چاہتا ہوں سید الملائکہ ہے۔ شیعہ بہت ہلکا لیتے ہیں جبرائیل کو۔ سید الملائکہ ہے، کہنے لگا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں جبرائیل وہی ہیں رسول اللہ جن پہ آپ وحی لے کے اترتے ہو، وہی علی ہیں جن کے شاگرد ہو۔ اتنی آسانی سے نہیں گزروں گا۔ وہی حسنین ہیں جن کا جھولا جھلاتے ہو، وہی فاطمہ ہیں جن کی چکی چلاتے ہو۔ پہچان میں نہیں آ رہے؟ کہا پہلے تنہا تنہا کے پاس آتا ہوں، نور مختلف حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، آج نور ایک جگہ ہے۔ عرشیوں کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ اس کے بعد آواز دی، بات لمبی نہ ہو جائے، میں بھائی کے حوالے کروں ممبر، تاریخی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا اللہ نے آواز دی، یا ملائکتی یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتم ولا ارضا مطیتم ولا قمرا منیرم ولا شمسا مضیتم ولا فلکا یدورو ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری۔ اے میرے ملائکہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ کائنات بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ دریا میں روانی دیتا، نہ دریا میں کشتی چلاتا۔ میں نے جو کچھ بنایا ان کی محبت میں بنایا۔ پروردگار ہمیں قانون سمجھ میں آیا، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ بناتا ہے۔ تو نے ان سے محبت کی، تو کل شیء قدیر تھا، تو نے آسمان بنا دیا، تو نے زمین بچھا دی، تو نے آسمان بنایا، تو نے زمین بچھائی، تو نے سورج بنایا، تو نے چاند بنایا، تو نے دریا چلائے، دریا میں کشتی چلانے کا ہنر دے دیا۔ ہم تو مسکین سے لوگ تھے، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم بناتے تو کیا بناتے، لیکن محبت کا تقاضا تھا کہ بنانا پڑتا ہے۔ ہم نے کبھی علم بنایا، کبھی جھولا بنایا، کبھی تعزیہ بنایا۔ 5 تماچے کائنات میں ایسے لگے ہیں جن سے اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا۔ میں نے پڑھ جانا ہے، پڑھنے والے آتے رہیں گے۔ خداوند عالم میرے بھائیوں کی اس صف اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑی خلوص سے مجلس کی ہے اسد بھائی، علی بھائی، مولا آپ کو جزا دیں۔ صاحب انوار خمسہ کی روایت ہے، آقا مقدس زنجانی، کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا۔ وہ لکھتے ہیں پہلا تماچا حضرت ابراہیم کے چہرے پہ لگا جس سے اللہ کا عرش ہلنے لگا، حوروں کے بال کھل گئے۔ جب نمرود کوئی جلائی ہوئی آگ میں ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا، اس وقت ابراہیم کے چہرے پہ تماچا مارا۔ دوسرا تماچا حضرت یوسف کے چہرے پہ لگا جب بھائیوں نے بیچ دیا۔ مصر کے بازار کی طرف یوسف روانہ ہو گئے، رستے میں ماں کی قبر نظر آئی۔ یوسف نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا۔ سوداگر نے یوسف کے چہرے پہ تماچا مارا، اللہ کا عرش ہلنے لگا۔ 2 تماچے میں نے پڑھ لیے،
3 سنو اور مجھے اجازت دو. میں کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں جس کے دل میں قبر حسین ہوگی اس کی آواز ضرور بلند ہوگی. میں نہیں کہہ رہا، نہ کسی ذاکر کی تمنا ہوتی ہے کہ تم اونچی آواز سے رویا کرو. پتہ ہے یہ 2 حدیثیں سن لو کہ تمنا معصوم کی ہے. چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا ہم آپ کی مصیبت پہ چیخ مار کے کیوں رویا کریں؟ آواز آئی تجھے کیا پتا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہم میں کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا، اس کے سر پہ تازیانے مارے جاتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دوسری حدیث مجھے کسی کتاب سے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری حدیث مولا تمہیں کربلا لے کے جائے، حسین کے روزے پہ نگاہ ڈلے تو دیکھنا ایک دروازے پہ لکھا ہوا انا قتیل الابرات، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے. تیسرا تماچا آقا مقدس زنجانی، تاریخ کہتی ہے تیسرا تماچے کی تاریخ یہ ہے 35 بدماش دروازے کو دھکا دے رہے تھے. اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے. اندر سے آواز آ رہی تھی آہستہ شور کرو میری زینب ڈر گئی ہے. تاریخ کہتی دروازہ جلنے لگا، ادھر جلتا ہوا دروازہ تھا، اور ذاکروں سے اور خطیبوں سے اور علماء سے سنا ہے نہ جلتا ہوا دروازہ تھا، لکڑی کا دروازہ تھا، جل گیا، لیکن اس میں لوہے کی میخیں تھی جو زہرا کے پہلو میں آئی. آواز یا علی میرا محسن شہید ہو گیا. ایک لعین نے تازیانہ اٹھایا، زہرا کے بازو پہ مارا، بازو پھر نہیں اٹھا. ایک حرام زادے نے تماچا مارا، آواز یا علی میرا کوئی نہیں رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ترتیب بدل کے میں تماچا سنانے لگا ہوں جس منزل تک مجھے پہنچنا ہے. مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے. سارے ہائے ضرور کرنا. چوتھا تماچا لکھا گیا اس وقت لگا جب 9 لاکھ نے اکیلے حسین کو گھیرا ہوا تھا. میرا حسین سجدہ آخر میں تھا، چاروں طرف سے مارو مارو کا شور تھا. کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مار رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں عصا تھا وہ عصا مار رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا. جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ کربلا کی خاک اٹھاتا، حسین مظلوم کے زخموں پہ مارتا اور کہتا لے لو جس نے علی سے بدلہ لینا ہو. چاروں طرف سے مارنے والے تھے، تنہا حسین تھا. ایسے میں 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی آئی. اس نے آ کے کہا یا شیخ الرحتا ابھی، کیا تو نے میرے باپا کو دیکھا؟ ماتم ضرور کرنا. آواز دیتی تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ آواز آئی میں حسین کی بیٹی ہوں. اس حرام زادے نے تیر کمان میں جوڑا، جوانی کا زور لگا کے تیر چھوڑا. آواز دے کے کہتا ہے جہاں تیر جا رہا ہے وہاں تیرا بابا ہے. تیر حسین کی پیشانی میں لگا، ادھر قاتل آگے بڑھا، اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. کہتا ہے ایسا تماچا مارا، آواز آئی عباس میں اکیلا ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء. شہادت کی مجلسیں نہ ہوتی اور آج شب شہادت جناب ام البنین ہے. جملہ سن لو. عزادار و مقتل کہتا ہے 5واں تماچا میں نے تاریخ میں بڑا تلاش کیا ہے، خدا کی قسم اس کی تعداد معین نہیں کر سکا کہ کتنے تماچے لگے ہیں. بس مجھے زیارت ناہیہ میں ایک فکرہ ملا. او میرا زمانے کا امام کہتا سلام ہو میرا اس 4 سال کی جدہ پر جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تبدیل ہوتا گیا. عزاداروں میں تعداد نہیں بتا سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں جب شمر حرام زادے کا دل کرتا وہ بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا، تماچا مار کے کہتا بلا عباس کو، بلا غازی کو.